کیا آپ یوٹیوبر ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، فری لانسر ہیں یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برآمدات سے وابستہ؟ اگر ہاں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ڈالر روپے کے مقابلے میں مضبوط ہو رہا ہے۔ کہنے میں تو شاید یہ بات اچھی نہ لگے، مگر حقیقت یہی ہے کہ جہاں بیشتر پاکستانی ڈالر کی بڑھتی قدر، جس کا کہیں نہ کہیں تعلق بڑھتی مہنگائی سے بھی ہے، سے شدید متاثر ہیں، وہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس بات کا بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان 90 لاکھ سے زائد اوورسیز پاکستانیوں کی، جن میں سے بیشتر پاکستان میں موجود اپنے گھر والوں کو ڈالر یا دیگر غیر ملکی کرنسی بھیجتے ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں ڈالر اور دیگر کرنسی کی قدر میں 100% کے قریب ہونے والے اضافے نے ان خاندانوں کی پاکستانی روپے میں ہونے والی آمدن میں اچھا اضافہ کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان میں یوٹیوب یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی ویڈیو کے ذریعے سے آمدنی حاصل کرنے والے اداروں یا فری لانسرز کی، جن کو ان اداروں کی جانب سے پیمنٹس ڈالرز کی صورت میں ملتی ہے، اور اب ڈالر کی بڑھتی قدر نے ان کی آمدنی میں 100% تک اضافہ کیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برآمدات، جن میں سافٹ ویئر اور ان سے منسلک ایکسپورٹس، اور اس کے علاوہ وہ فری لانسرز بھی جو اپنی IT سے متعلقہ خدمات پاکستان سے باہر کلائنٹس کو فراہم کرتے ہیں، کی بھی آمدنی میں ڈالر کی بڑھتی قدر کے ساتھ نہ صرف اضافہ ہوا ہے، بلکہ وہ اب زیادہ بہتر ریٹس پر بھی اپنی سروسز پیش کر سکتے ہیں۔ پاکستان دنیا بھر میں ٹیکسٹائل اور لیدر سے منسلک مصنوعات، زرعی اجناس خصوصاً چاول اور کئی اہم اشیاء برآمد کرتا ہے۔ ڈالر کی بڑھتی قدر نے نہ صرف پاکستانی ایکسپورٹرز کی آمدن میں اضافہ کیا ہے، بلکہ روپے کی گرتی ہوئی قدر نے ان کو عالمی سطح پر دیگر ممالک کے مقابلے میں فائدہ بھی دیا ہے کہ وہ اپنی اشیاء مسابقتی یا کم قیمتوں پر فراہم کر سکیں۔ یہی نہیں، کچھ معاشی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر پاکستان اپنے گرتے ہوئے روپے کی قیمت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ملک میں موجود وسائل جیسے کہ زراعت، لائیو اسٹاک، معدنیات اور برآمدات سے منسلک انڈسٹریز میں سرمایہ کاری کر کے خود کفیلی پیدا کرے، تاکہ نہ صرف ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو، بلکہ روزگار کے بھی بہتر مواقع پیدا ہوں۔ مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔